جی دوستوں، میں آج موجود ہوں برصغیر کے عظیم قوال عزیز میاں قوال کے مزار شریف پر۔ آپ سفیر محبت اور مرد قلندر باؤ عبدالعزیز الحسن کے نام سے بھی آپ کی بڑی پہچان تھی، اور میں اس وقت ملتان میں آپ کے مزار شریف پر موجود ہوں، جو کہ ایک چشتی و قلندری سلسلہ کے بزرگ طوطا والی سرکار اور حضرت ناظر حسین چشتی و قلندری دربار کے حوالے سے آپ کا ایک جو سلسلہ ہے وہ ملتا ہے۔ اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ملتان کی نوبہار نہر کے جو کنارے کے اوپر آپ کا جو مزار شریف ہے وہ یہاں پر واقع ہے، اور آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ اب آپ کو ہم اس طرف لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ عزیز میاں قوال، جن کا ایک نام، ایک ہستی، ایک ایسی ہستی کہ جنہوں نے قوالی میں اپنا نام مثالی پیدا کیا، اور پورے برصغیر میں، صرف برصغیر میں نہیں بلکہ پاک و ہند کے ساتھ ساتھ یورپ میں بھی آپ نے ایک نام کمایا ہے۔ اور وہ قوال کہ جو قوالی میں جن کا کوئی ثانی نہیں، اور آج ہم ان کے دربار پر جو ہیں وہ ان کے مزار پر اس وقت ہم جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ ہم دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا جو مزار ہے، یہ میں ان کے مزار عزیز میاں قوال جو ہیں، آپ کا تعلق جو ہے وہ ملتان سے ہی تھا، اور پھر جب آپ اس دنیا سے جب آپ کا وصال ہوا تو پھر آپ کے جو آپ کے مداح، آپ کے بیٹے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ ملتان میں ہی وہ ہوگی، اور ملتان میں اس وقت آپ کا یہ جو مزار شریف ہے یہ نوبہار نہر کے بالکل ساتھ، اگر ہم ملتان میں جو یہاں کے جو باسی اور رہنے والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ملتان بہاڑی چوک کے پاس یہ نہر نوبہار ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ کی قبر مبارک ہے۔ عزیز میاں قوال 27 اپریل 1942 کو آپ پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہا، اور یوں قوالی میں نام بناتے بناتے اپنی ساری زندگی قوالی کے نام کی، اور پھر آپ نے جو 9 رمضان 6 دسمبر 2000 میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور آپ کو یہاں پر ملتان میں یہ آپ کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے، یہ آپ کا مزار ہے۔ یہاں پر ہر سال جو ہے وہ انہی دنوں میں جب آپ کا وصال ہوا تھا باقاعدہ طور پر یہاں پر عرس مبارک ہوتا ہے، جو کہ 3 سے 4 روزہ عرس مبارک ہے۔ اور یہاں پر میں تھوڑا سا اپنے دوستوں کو اور دیکھنے والے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کے جو مداح ہیں وہ پورے پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پاک و ہند سے آج بھی یہاں پر گائے بگائے یہاں پر آتے رہتے ہیں، اور دربار پر حاضری دیتے ہیں، اور یہاں پر دعا کرتے ہیں۔ یہاں جو ایک بڑی جو آگے ہمیں یہاں پر ایک مزید جس بات میں ہمیں خوشی اور تقویت بھی ملی وہ یہ بات ہے کہ باؤ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی قلندری، آپ کا جو ایک سلسلہ ہے یہ چشتی نظامی سے ملتا ہے، اور یہاں پر بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں پر لوگ آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، آپ کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور جو لوگ جنہوں نے زندگی میں باؤ عزیز الحسن المعروف عزیز میاں قوال کو یہاں دیکھا تھا، ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کا جو اظہار ہے، اسی طرح ہی ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ جو ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر آپ کی خدمت میں اس وقت مصروف عمل ہے۔ ذرا ان سے بات بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ بابا جی بتائیں گے عزیز میاں قوال کے حوالے سے تھوڑا سا، آپ کی قبر مبارک ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ کچھ کہنا چاہیں گے بابا جی کے حوالے سے، عزیز میاں کے حوالے سے؟ کوئی بات، آپ کی محبت کب سے آپ اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہم اس کی قوالیاں سن رہے تھے، ہم ہاں جی بہت خوش ہیں۔ آپ اس کی صفائی کرتے ہیں، بہت ہم یہ کام کر کے ان کی مدد سے ہم بہت جاتے ہیں کہ بہت بڑا قوال تھا صحیح، پورے عالم پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کا بہت نام تھا صحیح۔
اور آپ کو اس بات پہ بھی خوشی ہوگی کہ آپ ان کی اب خدمت کر رہے ہیں اس ہاں جی، شکل میں؟ ہاں جی، بس دعا کرتے ہیں یا اللہ کل بلا ہوئے کل بھی خیر ہوئے، ہاں جی، یہ کبار بہت اچھے تھے، ہاں جی، ہاں جی، اس کے لیے جی دیکھا آپ نے، ایک محبت کرنے والے، ایک چاہت کرنے والے کہتے ہیں میں نے زندگی میں بھی ان کی قوالیاں سنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بزرگ اس بات کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ بس مجھے خوشی ہے کہ میں ان کے مزار شریف پر آتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، یہاں پر کچھ لمحات یہاں پر گزارتا ہوں۔ ہمارے ساتھ ایک اور مداح بھی یہاں پر اس وقت موجود ہے، ذرا ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی دوست، آپ بتائیں گے کہ عزیز میاں قوال کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے زندگی میں نا 3 ملاقاتیں نا میری ہوئی ہیں بہو عزیز الحسن قوال صاحب سے، المعروف عزیز میاں قوال سے۔ بہت ہی بڑے صغیر کے نا عظیم قوال تھے، اور ان کی قوالی کی گائیکی میرا نہیں خیال کہ کسی اور شخص میں نا اس طرح گائیکی کی، اور اپنے مداح کو مدعو کرنا خود اپنی آواز سے، لوگ ان کی آواز پہ نا نام سن کے نا چلے آتے تھے، اور آپ نے ساری خدمت زندگی میں نا گزاری ہے، اور مختلف محفلوں میں کیا بلکہ برے صغیر میں جا کے نا انہوں نے نا اپنا نام کمایا ہے۔ اس طرح کے دنیا میں نا بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کرے اور درجات بلند کرے، اور ان کے لیے میری نیک خواہشات ہیں بڑی۔ میں آج ان کی محبت میں نا اس طرح نا ان کے دربار پہ آیا ہوں اور اپنا جذبہ لے کر آیا ہوں۔ جی دیکھا آپ نے، ناظرین کے ایک مداح کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت بڑے قوال تھے، اور ان کے ساتھ محبت اور عقیدت میں وہ یہاں پر آ جائے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ باؤ عزیز الحسن المعروف عزیز میاں قوال کے مزار کے ساتھ ہی یہاں پر سلسلہ چشتی نظامی قلندری کے حوالے کے ساتھ یہاں پر حضرت بابا حضرت ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی قلندری المعروف توتا والی سرکار، آپ کا مزار شریف بھی یہاں پر موجود ہے، اور آپ کے بھی سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں مریدین جو ہیں وہ یہاں پر پورے پاکستان میں ہیں، اور آپ کا بھی عرس مبارک ہر سال باقاعدگی کے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ منعقد کیا جاتا ہے۔ حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ آپ کا سلسلہ اور عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بالکل ایک ہے، دونوں ہستیاں جو ہیں وہ چشتی نظامی قلندری سلسلے سے ہیں۔ آپ کی جو پیدائش ہے وہ یہاں پر دیکھیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ 1936 میں ہوئی تھی، اور پھر 1999 میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ایک اور جو ہستی ہیں وہ سید بادشاہ بابا لدھے شاہ سرکار، آپ کا جو مزار شریف ہے وہ بھی بالکل سامنے ہے، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہے لوگ وہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ یہاں پر آتے بھی ہیں، یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پر منتیں مرادیں جو ہے وہ مانی جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پر صرف عزیز میاں قوال کا مزار نہیں ہے، بلکہ یہاں پر 2 اور ہستیاں بھی ایسی ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ خواتین جو ہیں انہوں نے یہ چوڑیاں، یہ دھاگے، یہ سارا کچھ یہاں پر یہ اپنی منتیں مرادیں مانگنے کے لیے یہاں پر آتے ہیں، باندھتے ہیں، اور یقیناً میں بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کی مرادیں پوری جو ہے وہ ہوتی ہیں اسی بنیاد پر۔ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ خاص یہ ایک چبوترا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف منتیں مرادیں اور مانگنے کے لیے اپنے دل کے ساتھ یہاں پر خواتین آتی ہیں۔ کسی نے دیکھیں آپ یہ دیکھیں، یہ چوڑیاں باندھی ہوئی ہیں، دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے اپنے دل کی کوئی نہ کوئی مراد کسی نہ کسی شکل میں وہ یہاں پر آ کے مانگتے ہیں، اور پھر وہ یقیناً وہ پوری بھی ہوئی ہوں گی۔ اور یہ وہ پورا مکمل احاطہ ہے کہ جس میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ میں اس جانب سے آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ حضرت بابا صوفی ناظر حسین توتا والی سرکار ملتان میں آپ کے سینکڑوں ہزاروں مریدین ہیں، اور یہ آپ کا احاطہ ہے مزار شریف کا، اور یہ بالکل آپ کے سامنے باؤ عزیز الحسن چشتی نظامی قلندری المعروف عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مزار شریف ہے، جو کہ جنہوں نے ایک قوالی میں ایک پورے بر صغیر میں، نہ صرف بر صغیر بلکہ یورپ میں بھی آپ کے سینکڑوں ہزاروں مداح آج بھی موجود ہیں، آپ کو یاد کرتے ہیں، اور قوالی کی شکل میں آپ کو ہمیشہ قوالی کے حوالے سے جس طریقے سے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جو خلفائے راشدین ہیں
ان کے ساتھ اپنی قوالیوں میں جس محبت اور اللہ کے ساتھ جو لگاؤ اور اس کی تبلیغ اور دین کی جو بات کی ہے، وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ان کی قوالیوں میں ان کی جو جھلک نظر آتی ہے وہ صرف ایک جھلک نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عزیز میاں قوال کا ایک اللہ تعالیٰ کے بعد سرور کائنات پیارے نبی آقا دو جہاں کے ساتھ جو محبت اور جو عقیدت کا جو ایک رشتہ تھا، جو عقیدت تھی، جو اظہار تھا، اس کا اظہار انہوں نے قوالیوں میں کیا ہے۔ اور یہ ہے حضرت عزیز میاں قوال کی آخری آرام گاہ جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور عزیز میاں قوال جب تک ان کی قوالیاں، ان کا جو محبت اور عقیدت کا جو سلسلہ ہے، جو قوالیاں ہیں، ان کی جب تک دیکھی جائیں گی، سنی جائیں گی، اس وقت تک عزیز میاں قوال کا جو نام ہے وہ زندہ رہے گا۔ اور آج میں نے یہ کوشش کی کہ آپ کو اس ہستی سے بھی ملوایا جائے، دکھایا جائے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ عزیز میاں قوال، وہ قوال جس کا ایک نام تھا، وہ آج کس جگہ پر مدفن ہے۔ تو آپ کی یہ ملتان میں یہ جو ہے یہ قبر مبارک ہے، میں آپ کے مزار پر اس وقت موجود ہوں۔ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ آپ کی قبر مبارک ہے اور ملتان میں آپ مدفن ہیں۔ اور میں یہاں پر آخر میں بس یہ بتاتا چلوں کہ جب تک عزیز میاں قوال کا نام جو ہے وہ باقی رہے گا، اس وقت تک یہاں پر مداح، آپ کے چاہنے والے، محبت کرنے والے، یہ سب لوگ یہاں پر آتے رہیں گے۔